کرنے والوں کی یہ کیفیت ہے کہ اگر آج یہ جماعت نہ رہی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. میدان جنگ میں نکل آتے ہیں 300 کے قریب سر بکف, اور جو کچھ کر دکھایا انہوں نے. دنیا کے مورخین سے پوچھو, انہوں نے کہا ہے مغرب کے مورخین یہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان کی جنگ نے تاریخ عالم کا نقشہ بدل دیا. یہ تھا مقام ان 300 مجاہدین کا, یہ تھا مقام جہاں اللہ نے نصرت کی. وہ جن کی تلواروں کو جن کے تیروں کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ہم کر رہے تھے, یہ نہ صرف یہ کہ خدا کے متعلق کہتے ہیں وہ کر رہے تھے, نہ اس کا کریڈٹ ان بیچاروں کو دے رہے ہیں جو اس طرح سے میدان میں آ گئے تھے. کریڈٹ کیا کس کو دے رہے ہیں؟ یہ جی ابابیلیں اور چڑیاں آ گئی تھیں, انہوں نے کینکر مارے تھے تو یہ مر گئے. واعظ تو خوش ہو جاتا کہ اس نے زیب داستان کے لیے یہ کچھ کر دیا, لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس نے کر کیا دیا. اس سے جناب کسی کا کوئی مقام ہی نہ رکھا واپس. دیکھیے 2-3 اور مثالیں لیجیے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس کو یاد رکھیے گا کہ خدا جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتا ہے انہیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کراتا ہے, جسے وہ اپنی جماعت کہتا ہے. حزب اللہ ہماری پارٹی کیا بات ہے صاحب, ہماری پارٹی کہنے کا بھی. دنیا میں یہ چیز بات زبردست, طاقتور, مستبد, ظالم, جابر اٹھتے ہیں اور کمزور ضعیف انسانوں کو کچل دیتے ہیں, اور سب سے بڑا نشانہ ان کا مذہب بنتا ہے. اس دور میں تو چونکہ اب ذرا دور مہذب آ گیا ہے, چارٹر واٹر آ گئے ہیں, حقوق جو ہے ان کا تحفظ بھی کچھ کرتے ہیں, تو یہ مذہبی عبادت گاہیں جو ہیں, مندر, مسجد, گرجا, یہودیوں کے صومعہ وغیرہ, عام طور پہ ان کا احترام برتا جاتا ہے. اگرچہ اب ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا ہے کہ اسرائیل نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. وہ قوم جنہیں آپ 1000 برس سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے غضب میں پھنسی ہوئی وہ قوم ہے, مغضوب علیہ قوم, بڑے فخر سے آپ یہ کہتے ہیں. 90 کروڑ مسلمانوں کے ایک جم غفیر کے اندر, ایک بحر متلاطم کے اندر ایک اتنا سا جزیرہ انہوں نے, وہ بھی کسی کی کرم اور فضل کے اوپر انہوں نے حاصل کیا ہے. 90 کروڑ بے بس ہیں ان کے ہاتھوں آج. انہوں نے یہ کیا ہے, وہاں کہہ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے متعلق بھی یہ کیا ہے, اب وہ مقام ابراہیمی کے متعلق بھی کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت بہرحال اس دور کے اندر عام طور پہ مذہبی عبادت گاہیں جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں. اس دور میں یہ چیز نہیں تھی, سب سے پہلا حملہ اس پہ ہوتا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر خدا یہ انتظام نہ کرتا کہ ظالم اور جابر مستبد قوموں اور حاکموں کے مقابلے میں دوسری جماعت کھڑی نہ کر دیتا جو ان کا مقابلہ کرتی, تو دنیا میں آپ دیکھتے کسی مذہب کی کوئی عبادت گاہ محفوظ ہی نہ رہتی. یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان مذاہب کو وہ باطل کہتا ہے, لیکن انسانی جذبات کا احترام اتنا ہے کہ باطل پرستوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت جماعت مومنین کے ہاتھوں کراتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا. یہ پھیلا بزور شمشیر یا انہوں نے شمشیر سے ان کی حفاظت کی ان مذاہب کی؟ کہتا اگر خدا یہ نہ کرتا, یعنی اب وہ براہ راست خود نہیں آ رہا, وہ کہہ یہ رہا ہے کہ دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, انسانوں کی ایک جماعت کی مدافعت انسانوں کی دوسری جماعت کے ہاتھوں ہم کراتے ہیں, اور اس سے یہ عبادت گاہیں مختلف مذاہب کی جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں. اگر ہم یہ نہ کرتے تو وہ کبھی محفوظ نہ رہتی. اور آگے ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, وہی الفاظ آ گئے.
اور یوں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو خدا کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں خدا کی مدد کیا ہوئی؟ ان معابد کو، ان پرستش گاہوں کو بچانا ان ظالموں کے ہاتھ سے، یہ خدا کی مدد کرنا ہو گیا۔ انسان کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو خدا کی مدد کرتا ہے۔ وہی الفاظ جو ابھی میرے سامنے آئے تھے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اس کے بعد ہے ان اللہ لقوی عزیز، ہم بڑے غلبے کے مالک ہیں، ہم بڑی بڑی قوتوں کے مالک ہیں۔ جی بہت اچھا، ایسے ہی مالک تھے معاذ اللہ تو پھر خود کیوں نہ آ گئے؟ وہ اپنی قوت اور غلبے کا مظاہرہ انسانوں کے ہاتھوں سے کراتا ہے جو اس کا مقصد حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور یہاں تو صرف مساجد وغیرہ کے، معابد وغیرہ کے متعلق ہی ہے نا، ایک اور مقام ہے 2/251 251 2/251 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اس قسم کی مدافعانہ بات نہ خدا کراتا، بعض انسانوں کے جماعتوں کے ہاتھوں سے دوسری جماعتوں کا مقابلہ نہ کراتا، تو زمین میں فساد ہی فساد برپا ہو جاتا۔ تو اب وہ اس فساد کو مٹانے کے لیے خود نہیں آتا میدان جنگ میں، یہ جماعت ہے جس کے ہاتھوں یہ کراتا ہے۔ پھر یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں اسرائیل یہ کچھ کرتا ہے؟ مقابلے میں وہ خدا کی جماعت موجود نہیں ہے، وہ مومنین کی جماعت جو اس کے کاز کو محافظ کی حفاظت کرنے کے لیے میدان جنگ میں آتی ہے۔ یہ اس کے نہ ہونے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا تو وہی ہے، اس کی قوتیں بھی وہی ہیں، اب کیوں نہیں یہ ہوتا؟ وہ جماعت جن کے ہاتھوں سے اس نے یہ کچھ کرانا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہو تو جیسا یہاں کہا ہے کہ وہ ہماری مدد کے لیے اٹھے، تو ہم اس کی مدد کرنے پہ پھر وہی لفظ مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے کسی مقصد کو پورا کرے تو یہ جو پہلی شرط ہے وہ اتنی سی شرط پورا کر دیجئے، وہ تو مجبور ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کرنے کے لیے۔ یہ جو پھر میں بار بار لفظ کہتا ہوں نا، میں نے وہ اصول پرستی کی بات کہی تھی، تقدیر کے معنی ہم نے ایسے لیے ہوئے ہیں کہ جہاں آدمی مجبور ہوتا ہے کہ اس کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن عام معنی یہی لیے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان خدا کی اس مجبوری کا باعث بن رہا ہے۔ اس نے اگر یہ چیز کر دی تو پھر خدا کے لیے دوسرا راستہ نہیں رہتا، وہ خدا کی تقریر ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے اقبال کی، کس طرح سے یہ کہتا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیری خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ بہت اچھا، مسلمان کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ کیا بات ہے صاحب، اس کو بھی کوئی دور آئے گا جو سمجھے گا کہ یہ شخص کیا کہہ گیا۔ یہ تقدیر یزداں کیا معنی ہو گئے؟ ایسی بات کہ جس پہ وہ خود مجبور ہو جائے یہ کرنے کے لیے جو تم چاہتے ہو۔ خدا کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم مدد کریں گے تو وہ ضرور مدد کرے گا۔ یوں آئیں ان الفاظ میں بات کرنی ہو تو